شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ صرف ٹیکسٹائل انجینئرنگ جو ہے وہ یہ کافی نہیں ہے. جاب میں آپ جو ہے وہ اپنی لمٹس میں رہتے ہیں. آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ہر بچے کا اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, لیکن کچھ خاص بچے ہوتے ہیں جن کا ماں کے ساتھ کچھ خاص ہی تعلق ہوتا ہے. تو میں شاید وہ بچہ تھا کہ جس کا ماں کے ساتھ بڑا ایک خاص تعلق تھا, لیکن یہ ماں جی کے ہوتے ہوئے مجھے محسوس نہیں ہوا. اسپرچویلٹی اصل میں ہے اللہ پہ بھروسہ اور یقین. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, کچھ انٹرویوز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جب انسان کرنے لگتا ہے تو وہ صرف اس کو پروفیشنلی تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے, آپ نے کام کرنے ہی ہوتے ہیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ آپ کے دل کو لگتی ہیں. خاص طور پہ جہاں ماں کا ذکر آئے, والدین کا ذکر آئے, تو ان لوگوں کا خیال بھی آتا ہے جن کے والدین آج اس دنیا میں نہیں ہیں, اور ان لوگوں کا خیال بھی آتا ہے کہ جن کے والدین ہیں, حیات ہیں, لیکن وہ ان کی قدر نہیں کرتے, ان سے اس طرح محبت نہیں کرتے, اور ان کا دست شفقت اپنے سر پہ اس طرح نہیں لیتے جس طرح لینے کا حق ہے. تو یہ باتیں بہت دل کو چھو لینے والی ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد سیف صاحب, انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار اچیومنٹس حاصل کی. انہوں نے MBA بھی کیا, انہوں نے انجینئرنگ بھی کی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا بھی یہ گھومے ہوئے ہیں, اور ان کا بہت ایکسپیرینس بھی ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے رائٹنگ کی طرف آنا کیوں شروع کیا, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم محمد صاحب, کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. سر, سب سے پہلے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے انجینئرنگ بھی کی, جاب بھی کی, MBA بھی کیا, آج آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں. تو اپنا بزنس کرنے کا جو خواب ہے یہ آپ نے کب اور کیسے دیکھا؟ بیسیکلی جاب میں نے جب شروع کی, میں نے MBA کے بعد ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے بعد میں نے جاب سٹارٹ کی, اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے بعد جب جاب شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ صرف ٹیکسٹائل انجینئرنگ جو ہے وہ یہ کافی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ MBA کی طرف موو کیا کہ میں MBA کروں اور اپنی تعلیم کو مکمل کروں. تو پھر میں نے MBA کرنے کے بعد جب اپنی جاب کو کنٹینیو کیا تو جاب کرتے کرتے مجھے اندازہ ہوا کہ جاب میں آپ جو ہے وہ اپنی لمٹس میں رہتے ہیں. آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اب اوپن پلے جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. جو آپ کی اپنی اندر کی ابیلٹیز ہوتی ہیں بہت ساری آپ مار کے جاب کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں جاب والوں کو غلط کہہ رہا ہوں, جاب بیسیکلی بہت آزادی نہیں ہوتی, آپ کو مل نہیں پاتا جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو. بعض اوقات آپ اپنی ایکسپرٹیز کو جو ہے وہ بند کر کے بھی آپ اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے آپ کو. تو میں ذرا کھل کے کھیلنا چاہ رہا تھا, اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے وہ جاب کو جو ہے وہ میں نے 14 سال جاب کی اور بڑی ٹاپ رینکنگز پہ جاب کی ٹیکسٹائلز میں. پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنے بزنس کو پریفر کیا اور میں نے اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا ایک چھوٹا سا بائنگ ہاؤس بنا کے. تو وہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھے سے ابھی تک جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہوں. سر, ٹیکسٹائل کا ہی بزنس ہے آپ کا؟ جی, میرا ٹیکسٹائلز کا ہی ایک بائنگ ہاؤس ہے HMZ سورسنگ کے نام سے, اور میں فیبرکس میں ڈیل کرتا ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں, اور اس کو بھی اب 14-15 سال ہونے والا ہے. ماشاء اللہ. اچھا سر, ایک انجینئر اور MBA جس شخص نے کیا ہو اس کا رائٹنگ کی طرف آنا آسان نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی. میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی کتاب یہ جو ہے ماں جی اپنی والدہ کے نام لکھی, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے ایک ایسی کتاب لکھنی چاہیے؟ بڑی ہی یونیک کتاب ہے, میں نے اس کو پڑھا بھی ہے, اور یقیناً اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. وہ ایک پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے یا محسوس کرنے والا محسوس کر سکتا ہے. تو یہ کیوں لکھی آپ؟ بیسیکلی ماں جی کے ساتھ جو میرا ریلیشن تھا, جو تعلق تھا, اسپرچول ریلیشن کہہ لیں یا ان سے ایک روحانی سا تعلق تھا میرا. ہر بچے کا اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, لیکن کچھ خاص بچے ہوتے ہیں جن کا ماں کے ساتھ کچھ خاص ہی تعلق ہوتا ہے. تو میں شاید وہ بچہ تھا کہ جس کا ماں کے ساتھ بڑا ایک خاص تعلق تھا, لیکن یہ ماں جی کے ہوتے ہوئے مجھے محسوس نہیں ہوا. لیکن ماں جی کا جب اس دنیا سے چلے جانا تھا وہ میرے لیے ابھی تک جو ہے نا وہ میں سوچتا ہوں تو میں ابھی بھی جو ہے وہ میرے اس ٹروما میں نکل جاتا ہوں. تو ماں جی کے ساتھ میرا ایک وہ جو تعلق تھا وہ میں بیان ہی ابھی تک میں اس کو ڈھونڈ ہی رہا ہوں کہ وہ تعلق تھا کیا. تو
जब माँ जी फोत हो गई तो उनके बाद जो है वो मैं ऑफिस जाना बंद कर दिया। 2-4 दिन मैं हफ्ता 10 दिन जो है वो मैं सुबह कब्रिस्तान चले जाना और शाम तक मैंने कब्रिस्तान में रहना। मेरे बच्चों ने कहना कि ये तैयार हो कि कहाँ जाते हैं, ये तो ऑफिस भी नहीं जा रहे। तो जब एक दिन मैं रात को बैठा था तो माँ जी का जिक्र हुआ, तो मेरे बेटे ने जिक्र किया तो मेरी आंखों से ज़ारो-कतार आंसू निकल आए। तो उन्होंने कहा बेटा बाबा आप जो है वो माँ जी के ऊपर लिखते क्यों नहीं हैं? अगर आपको इतने सारे वाक़यात उनकी बातें याद हैं तो आप लिखना क्यों नहीं शुरू करते? तो वो मेरी एक इंस्पायरेशन बन गई कि हाँ ये क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने कॉपी किताब ली, कॉपी पेंसिल ली और मैंने लिखना शुरू किया और मैंने ये 15 दिन में माँ जी की खुशबू किताब लिख दी। सर इसमें ज़्यादातर आपने किन बातों पे फोकस किया? जो आपकी उनके साथ मुलाकातें हुई थी सिर्फ उन पे बातचीत की है? ये माँ जी के साथ मेरी लास्ट 6 मंथ्स, उनके जाने के लास्ट 6 मंथ्स जो है वो उनके साथ जो गुजरे, उनके साथ मुलाकातें, उनके साथ बातें, उनके साथ हिकमत की बातें हैं। माँ जी जो है वो कम पढ़ी लिखी थी लेकिन वो अपने बच्चों को सारों को पढ़ा के चली गई और हमें आज इस स्टेज पे ला के खड़ा करके चली गई कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये मेरी माँ जी के क्रेडिट है, क्योंकि वो खुद तो पढ़ नहीं सकी थी लेकिन उन्होंने हमें जो तालीम दी और तरबियत की वो माँ जी के अलावा कोई हमें दे नहीं सकता था। सर कोई एक नसीहत या कोई ऐसी बात जो आज भी आपके कानों में गूंजती हो या आपके ज़हन के पर्दों से टकराती हो, वो बताइएगा। माँ जी के साथ गुजरा हुआ सारा वक्त ही वो जो है वो मेरे कान के पर्दों के साथ टकराता रहता है। माँ जी की एक एक बात मेरे कानों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में पूरी तरह गूंजती रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी माँ जी का वो जो एक सेंटेंस है वो मुझे दे गई विरासत में, मैंने इस किताब में भी उसको मेंशन किया है कि बेटा मेरे पास देने के लिए तो तुम्हें कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक दुआ देना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बेटे को नेक कर दे। तो वो उसका असरात जो है ना वो मैंने 2 साल में अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और मेरी माँ की दुआ अल्लाह करे कि लग जाए मुझे, और मैं इसी कोशिश में हूँ कि मैं इस दुआ के साथ जीऊँ। सर आपने इस किताब के बाद कमला पुत्र एक किताब लिखी, ये भी कहीं ना कहीं माँ से मिलती जुलती है और आपने बताया भी मुझे कि आपकी वालिदा आपको इस नाम से बुलाती थी, मोहब्बत में, प्यार में। तो इस किताब को लिखने के पीछे क्या वजह थी और ये उससे मुख्तलिफ किस तरह है? बेसिकली माँ जी की खुशबू है, माँ जी के साथ हुई बातें, माँ जी के साथ हुई मुलाकातें और माँ जी के साथ जो गुजारे हुए पल थे मेरे, ये उन पे लिखी हुई किताब है। लेकिन कमला पुत्र इंटायरली डिफरेंट है, वो मेरे अपने बारे में है। अब माँ जी का ही पुत्र है कमला और माँ जी मुझे कमला पुत्र कहा करती थी, तो अब मैंने अपने भी एक्सपीरियंसेस शो करने थे, अपने भी एक्सपीरियंसेस को मैं बयान करना चाहता था जो कि माँ जी की खुशबू में जो है वो मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो प्योरली माँ जी के ऊपर लिखी गई थी। तो कमला पुत्र फिर मैंने इसलिए किताब लिखी, ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस पे है, लेकिन इसका रिलेट वही है मोहब्बत, माँ जी की मोहब्बत में जो है वो फिर मैंने दूसरी किताब लिखी। सर आपने अभी गुफ्तगू के दौरान कहा था कि आपकी वालिदा के साथ आपका एक बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन था और वैसे भी स्पिरिचुअलिटी पे आप बड़ा यकीन करते हैं और करना भी चाहिए, ये पूरा एक इल्म है। तो आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं? स्पिरिचुअलिटी बेसिकली है अल्लाह को मानते हम सभी हैं, अल्लाह को मानना इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी, ये ईमान है जिस तरह के अभी आपसे गुफ्तगू में था। लेकिन स्पिरिचुअलिटी असल में है अल्लाह पे भरोसा और यकीन कामिल जिसको बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी उस वक्त आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है जब आपका अपनी ज़िंदगी की तमाम डोरें जो हैं वो आप अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, आप अल्लाह पाक के होके रह जाते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी है मेरी नज़र में। सर इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात भी हैं या जो भी सारे मामला चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान का ये है कि कंप्लीट माशरा जो है वो ये चाहता है कि हम इसको दुरुस्त कर दें, पूरे सिस्टम को, निज़ाम को, माशरे को बिल्कुल दुरुस्त कर दें, लेकिन हम अपने
ایک آئینہ لے کے بیٹھے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو درست کرنا نہیں چاہتے, معاشرے کو درست کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. درستگی اپنے اندر آنی چاہیے, پھر معاشرہ درست ہوتا ہے. سر کیا میسج دیں گے ہماری یوتھ کو, یا جو لوگ رائٹر بننا چاہتے ہیں ان کو کیا خاص ایڈوائس کریں گے, اور عام جو یوتھ جو ابھی نا امید ہو جاتی ہے, کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں لوگ, ان کو آپ کیا کہیں گے, کیا میسج دیں گے؟ میرا ایک ہی ماننا ہے کہ رب پہ, اپنے خالق, اپنے مصور پہ بھروسہ اور یقین کامل ہونا چاہیے. اور دوسرا یوتھ کے لیے یہ جو ہے وہ میسج ہے کہ آپ کے پیرنٹس سے بڑھ کے کوئی بابا, کوئی اتنی دیر تک آپ کو نہیں مل سکتا. ہم اپنے گھر میں پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے, جنہوں نے پوری زندگی گزار دی, ایکسپیرینسز اپنے بنا لیے, لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ معاشرے میں بابے اور مرشد ڈھونڈتے پھرتے ہیں. پہلے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی سعادت لے لیں, پھر خدمت کی سعادت مل جائے تو پھر اس کے بعد آپ کوئی استاد ڈھونڈیں. پہلے ماں باپ ہیں اور اس کے بعد دوسرا. آپ ماں باپ کے ساتھ چلیں گے تو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ ماں باپ کے علاوہ جو ہے کوئی بھی درخت جو ہے وہ اتنی دیر تک سایہ دار نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بیج کے ساتھ نہیں, اپنی جڑ کے ساتھ اٹیچ نہیں رہ سکتا. سر قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب شروع سے ہی میرے آئیڈیل پرسنس میں سے رہے ہیں, بہت آئیڈیل پرسنالٹی ہیں. جاب کے دور سے ہی میں ان کو سنتا ہوں اور بہت ہی شاندار کام کر رہے ہیں. اور فاؤنڈیشن تو اب جب سے یہ شروع ہوئی ہے تو ان کا کام جو ہے, یہ پہلے تو 1-2 فیلڈز پہ کام کر رہے تھے. اب ماشاءاللہ میں نے جو اب ایک چیز اس میں نوٹ کی ہے اور جو سب سے زیادہ امپروومنٹ ہے وہ ہے انہوں نے ڈائیورسیفائی کر دی ہے. پہلے صرف موٹیویشنز پہ جو ہے وہ کام ہو رہا تھا, اب موٹیویشن کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی کام دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسپرچویلٹی پہ بڑا پیارا کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اب ڈائیورشن کر دی ہے, انہوں نے بہت ساری فیلڈز کو ایک دفعہ ٹچ کر لیا ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ بیسیکلی اٹ سیلف ایک ادارہ نہیں, یہ بلکہ ایک لرننگ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک یونیورسٹی کا میری نظر میں ایک درجہ ہے, جہاں سے آپ کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو آپ قاسم علی شاہ سے حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد سیف صاحب, آپ کی محبت کا, آپ کے آنے کا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور جن جن کی والدہ آج حیات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام کے لیے مغفرت اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, ان کی قبر کو راحت کی جگہ بنائے. اور جن کی حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. ناظرین, مجھے امید ہے اس انٹرویو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور یہ کتابیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, ان کی دونوں ماجی اور کملا پتر. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.